اگلے زمانوں میں اس چیز کی تو بڑی امپورٹنس تھی نا، اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ہاں بالکل۔ یہ تو کبھی بارش نہ آ رہی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بارش کی کیا اہمیت ہے۔ نہیں ہوگی تو زمین نہیں اگائے گی، زمین نہیں اگائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ لیکن ڈائریکٹلی اس کے افیکٹو وہ کسان ہوتے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی گندم کھاتا تھا، چاول کھاتا تھا، مچھلی کھاتا تھا، آج کا انسان بھی وہی کھاتا ہے۔ اور محبت کی ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਟ ਹਾਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے اسرار سواد کے ساتھ، یہ آ گیا ادھر، اور ایک اسرار ہوتا ہے سین کے ساتھ۔ جو سواد کے ساتھ اسرار ہوتا ہے نا، وہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں نے بڑا اسرار کیا ہے اس کو، کیا مطلب بڑا زور لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا۔ تو اور ایک سین والا اسرار ہوتا ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب والا اسرار ہے، وہ یعنی خفیہ بات کو کہتے ہیں نا ہم سرن اور جہرن، زور اثر کی نماز سرن ہے اور مغرب عشاء اور فجر جہرن ہے، تو وہ کہتے ہیں خفیہ بات کو، وہ سین والا اسرار ہوتا ہے، اور جو سواد والا اسرار ہے وہ ہوتا ہے اسرار کرنا، بات میں زور ڈالنا۔ اب مزے کی بات ہے اس صورت میں یہ دونوں اسرار آ جائیں گے، ڈاکٹر اسرار صاحب والا اسرار بھی آئے گا اور عام اسرار والا اسرار بھی آئے گا۔ وہ تو آ گیا کہ میں نے ان کو یعنی وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ پرلے درجے کے متکبرین بن گئے، یعنی اڑے رہے، اپنی اس بات کے اوپر قائم رہے، اصرار کرتے رہے کہ وہ اپنی اسی گمراہی میں رہیں گے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر اے اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی بلند آواز سے بھی تیری طرف بلایا۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے انہیں سر عام بھی سمجھایا اور چپکے سے بھی سچائی کی تلقین کی۔ یہ اسرار آ گیا یہاں پہ، وہ سین والا، اعلانیہ بھی سمجھایا، چھپ کے بھی، یعنی ہر طریقے سے ان کو بات بتائی۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، یعنی ابھی وقت ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر یعنی تم اس کی یعنی تابع فرمان مانتے ہو تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ اگلے زمانوں میں اس چیز کی تو بڑی امپورٹنس تھی نا، اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ہاں بالکل۔ یہ تو کبھی بارش نہ آ رہی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بارش کی کیا اہمیت ہے۔ انسانیت کا سارا رزق جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہی بارش کے اوپر ہے، بارش نہ ہو تو فصلیں نہیں اگ سکتی۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا اللہ کی طرف رجوع لاؤ، وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، تمہیں یعنی کھیتی اور ہریالی تمہارے سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا وہ مال کے ساتھ بھی۔ ظاہر ہے کہ مال میں اب یہ مویشی بھی آتے ہیں اور زراعت کا سارا سامان بھی۔ مویشی اگر آپ نے پالے ہوئے ہوں اور فصلیں نہ اگ رہی ہوں تو مویشیوں کو آگے کیسے پالیں گے؟ تو سارے کا سارا سرکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہوتا ہے بارش کے ذریعے۔ وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی۔ یعنی دنیا میں برتنے کا سامان یہی ہے نا۔ یہ تو اب چونکہ ہم لوگ ذرا انسانیت شفٹ ہو چکی ہے اس لیے ہمیں ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں ہوتی اس طرح کی چیزوں میں، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب کے سب لوگ اپنی ایفرٹس انہی کے لیے پٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف کسان ہے جو ڈائریکٹلی پٹ کر رہا ہوتا ہے، باقی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن انڈائریکٹلی۔ ہم اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زمینوں میں ہل تو نہیں چلا رہے ہوتے، لیکن جو ہم گندم خرید رہے ہوتے ہیں وہ ہم حال ہی چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس رقم سے آپ خرید رہے ہوتے ہیں اس رقم کو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کسی اور کام میں لگا کے، کسی نے نوکری کے ذریعے، کسی نے مزدوری کے ذریعے، کسی نے فری لانسنگ کے ذریعے، وہ سارے کے سارے معاملات حاصل کی ہوتی ہے دولت، اور وہ ہم یعنی خرچ کر کے
آلو پیاز سبزی دالیں گندم خریدتے ہیں. ہم ڈائریکٹلی تو حال نہیں زمین میں چلا رہے ہوتے, لیکن انڈائریکٹلی وہی ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے. تو پہلے تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا, ایڈیشنل گلاں انہاں دیاں, اب تو کرنسی والا معاملہ ہو گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو اس لیے یہ بعض اوقات ڈائریکٹلی ان چیزوں کو امیجن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بارش کی, زمینوں کی, فصلوں کی, باغات کی, نہروں کی کیا امپورٹنس ہے. یہ تو ان سے پوچھیں جو ڈائریکٹلی اٹیچ ہیں. ویسے تو ہم بھی اٹیچ ہیں انڈائریکٹلی, لیکن چونکہ ہم تک وہ ایفیکٹ نہیں پہنچ رہا اس لیے پتہ نہیں چلتا. یہ تو گندم جو ہے وہ گندم اگر شارٹ ہو جائے مارکیٹ کے اندر تو جناب یہ سنیارے کیا بیٹھ کے سونے کی ڈلیاں کھائیں گے. صحیح ہے. یا جو لوگ کپڑے بیچ رہے ہیں تو وہ کپڑے کی ٹاکیاں کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دیں گے, ہاتھ پاؤں پڑ دیں گے سب کو. پھر ان کو پتہ چلے گا یہ نہری نظام کیا ہے, یہ ڈیم کیوں ضروری ہے, بارش ٹائم پہ ہونا کیوں ضروری ہے. اگر نہیں ہوگی تو زمین نہیں اگائے گی, زمین نہیں اگائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے. لیکن ڈائریکٹلی اس کے افیکٹو وہ کسان ہوتے ہیں جو اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت افیکٹو ہوتے ہیں جب وہاں پہ کوئی پرابلم آنا شروع ہو جائے. ادروائز یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ہیں. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ انسان ترقی کر گیا تو اب انسان نے جو ہے مٹی کھانا شروع کر دی ہے یا انسان نے لوہا کھانا شروع کر دیا. آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی گندم کھاتا تھا, چاول کھاتا تھا, مچھلی کھاتا تھا. آج کا انسان بھی وہی کھاتا ہے. فاسٹ فوڈ میں بھی آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں سب کچھ زمین کی اجناس ہی ہوتی ہیں نا, انہی کو مختلف ماڈرن فارمز کے اندر پیش کیا جاتا ہے. یعنی اگر آپ سموسا بھی کھا رہے ہیں تو ڈائریکٹلی تو آپ کو نہیں لگے گا کہ سموسا زمین میں سے اگا ہوا ہے, لیکن سموسا زمین میں سے ہی اگا ہوا ہے. سموسے کے اندر جو کچھ ڈل رہا ہے صحیح ہے, سب کچھ زمین سے نکلا ہوا ہے. اس کے اندر اگر مرچ ڈل رہی ہے وہ زمین سے نکلی ہوئی ہے, اس میں آلو ڈال رہے ہیں وہ زمین سے نکلے ہوئے ہیں, اور اس کا جو باہر کا خول ہے بیسن کے ذریعے وہ زمین میں سے دال نکلی ہوئی ہے جس کو کوٹا گیا ہے, وہ بھی زمین سے آ رہا ہے. جس تیل کے اندر اس کو آپ بھون رہے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی زمین سے آیا ہوا ہے. چاہے وہ بناسپتی ہو یا کنولا ہو یا کوئی بھی ہو, الٹیمیٹلی سورس جو ہے وہ انسان کا زمین ہے ڈیفینیٹلی. تو جب بندہ تفکر کرتا ہے پھر ان چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عزت اور عظمت اور جلال, اس کی جو یعنی وقار کرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں کرتے. وقد خلقکم اطوارا, حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی واقعی وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسا کہ جاننی تھی. میں رات کو بھی بھائیوں سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جسے خدا کا تعارف ہو جائے نا وہ شرک نہیں کر سکتا. پوائنٹ صحیح ہے ڈیفینیٹلی. شرک کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا تعارف نہیں. یا اللہ کا تعارف ہو جائے یا انسان کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جائے. جو انسان کھانے پینے کا محتاج ہو اور کھانے پینے کے بعد اس کھانے کے ہضم ہو کے اپنے جزو بدن بننے کے اور پھر باہر نکلنے کا بھی محتاج ہو, اور پھر ہر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سونے کا محتاج ہو, سوئے بغیر اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم نہ کر سکتا ہو, یعنی جس کے ساتھ کھانا پینا پیشاب اور نیند جڑی ہوئی ہے, وہ انسان کتنا کمزور ہے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ جس کی بزرگی کا لوگ راگ لاپتے ہیں وہ ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر کے بتائے, کھانے پینے سے, پیشاب سے اور نیند سے. ویسے آپ کو ضرور کہانیاں کو کراتے رہیں جی اتنے سال سے کوئی نہیں سویا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, تو وہ کہانیاں آپ بیان کرتے رہیں. یہ انسان کی بیسک نیڈز ہیں, اس کے بغیر انسان آگے پرفارم نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. آیت الکرسی میں کیا فرمایا, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. کھانا پینا انسان کی کمزوری ہے, پیشاب انسان کی کمزوری ہے, اور سب سے بڑی کمزوری موت. اور اللہ تعالیٰ میں یہ کمزوری نہیں. هو الحی القیوم, خود سے قائم ہے, خود سے زندہ ہے, ہر چیز اس نے تھامی ہوئی ہے. تو جب یہ تعارف ہونا اللہ کا اور انسان کی کمزوری کا پتہ ہو
پھر آپ کسی بزرگ کو, بڑے سے بڑے بھی بزرگ کو, کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے؟ اسی طریقے سے جس طرح آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں. جس طرح عام انسان پیشاب نہیں روک سکتا, وہ بھی نہیں روک سکتا. جس طرح عام انسان اپنے آپ کو نیند سے بے نیاز نہیں کر سکتا, وہ بھی نہیں کر سکتا. جس طرح عام انسان کھانے پینے کا محتاج ہے, وہ بھی کھانے پینے کا محتاج ہے. جس طرح عام بندہ بیماری اور پریشانی کے اندر دوائی کا محتاج ہے, وہ بھی محتاج ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو جب پریشانیاں ہوتی ہیں تو آپ کو وہ تعویذات لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور مزارات کا پتہ بتا رہے ہوتے ہیں. خود جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کو آغا خان لے جاتے ہیں یا شفا لے جاتے ہیں. آج تک آپ نے کوئی بزرگ دیکھا ہے کہ بیمار ہوا اور اس کے مریدین اٹھا کے کسی دربار پہ لے گئے ہوں؟ تو اپنی عقلوں سے بھی ذرا کام لیں. مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ لوگ علاج کرواتے ہیں, تو پھر لوگوں کو کہانیاں کراتے رہتے ہیں, باقی کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں. ان کے جب پیشاب بند ہوتے ہیں, جب ان کے بائی پاس کا وقت آتا ہے, جب ان کے گردے فیل ہوتے ہیں, جب ان کے معدے خراب ہوتے ہیں, تو کسی مزار پہ نہیں کوئی جا رہا ہوتا, سب کے سب ہاسپٹلز میں جا رہے ہوتے ہیں. ان ہاسپٹلز میں جن کے ایک ایک دن کا جو خرچہ ہے وہ 50,000, کسی کا 60,000, کسی کا 1,00,000 روپے تک بھی ہوتا ہے. اور آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب پھونک مار دیں گے, تو اپنے اوپر بھی پھونک مار لیا کریں, چلے کسی سے مروا لیا کریں. تو انسان بڑا کمزور ہے. اس نے تمہیں کئی مراحل سے گزارا, یعنی انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی تھا, اس کے بعد وہ رحم مادر کے اندر ایک جنین کی شکل میں رہا, پھر وہ 9 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک الٹیمیٹلی ایک تخلیق تک پہنچایا. اس میں 4 مہینے کے بعد اس میں روح بھی پھونکی گئی, پھر اس کو ایک مکمل انسان بنا کے جو ہے وہ دنیا میں نکالا, اور پھر اس کو نکلتے ہی گائیڈ کر دیا کہ دودھ پینے کا طریقہ کیا ہے. چھوٹے بچے کو اگر سکھانا پڑ جائے کہ دودھ کیسے پینا ہے, کوئی سکھا سکتا ہے اسے؟ اس کی انسٹنکٹ میں ڈال دیا کہ تم نے کیسے دودھ پینا. اور یہ انسان کا بچہ تو بہت کمزور ہے. آپ ذرا جانوروں کے بچوں کو کبھی دیکھیں نا, بہت جلدی گرو کرتے ہو. چوزے مرغیوں کے نکلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے انڈے سے, وہ نکلتے ہی دانا چگنے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پانی پینا ان کو طریقہ پتہ ہوتا ہے. مگرمچھ دیکھیں, یعنی دنیا میں چند ਓਕੇ. ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਕਸ, ਉਹ ਬਈ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ. ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ. ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ. ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਮਤਲਬ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮਿਲਕ, ਦੁੱਧ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ. ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ. ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਸਟ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਆ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ.